مجلس پڑھنا میرے لیے بہت مشکل ہے، حالانکہ مجلس اس وقت فیصل آباد بھی جا رہی ہے، موبائل پہ وہاں سب سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے، امام باڑے میں وہاں کا مجمع بھی سن رہا ہے۔ اب وہ وہاں والے بھی انتظار کر رہے ہوں گے آپ کی وجہ سے کہ مجلس ہی نہیں شروع ہو رہی ہے، اور آپ ایک درود پڑھ کے رہ گئے۔ سب نے وعدہ نہیں کیا کہ محبان اعضاء کی کس طرح مدد کریں گے آپ۔ اب جب یا علی کو بیچ میں ڈالا ہے تو وعدے سے نہ پھریے گا، وعدہ ہو گیا ہے، مولا علی چھوڑیں گے نہیں جو وعدہ، وعدہ پورا کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جہاد ان کے ہاتھ میں، ذوالفقار ان کے ہاتھ میں، تو یہ خیال رکھیے گا۔ اور پھر آج حضرت عباس کا دن بھی ہے اور کل کا دن آخری ہے۔ جہاد کے بہت سے طریقے ہیں، تلوار سے بھی جہاد ہوتا ہے، ایک قسم ہے جیسا کہ شروع میں بتایا تھا، زبان سے بھی ہوتا ہے، مال سے بھی جہاد ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو یہ بھی جہاد ہے، نفس سے بھی جہاد ہوتا ہے، قلم کے ذریعے بھی جہاد ہوتا ہے، اچھی اچھی کتابیں لکھنا یہ بھی ایک جہاد ہے، زبان سے جہاد ہوتا ہے، ان کی شان میں مدح کرنا یہ بھی ایک جہاد ہے، ان کی نصرت کرنا۔ تو جہاد کرنے کے جو طریقے ہیں ان کے لیے لفظ ہیں۔ جب مجاہدین جہاد کریں گے تو اسے مجاہدہ کہیں گے، اور جب جدال ہوگا تو اسے مجادلہ کہیں گے، جب زبانی مقابلہ ہوگا تو اسے مناظرہ کہیں گے، اور جب شعراء جہاد کریں گے تو اسے مشاعرہ کہیں گے۔ تو آج میں یہ والا جہاد پڑھوں گا جسے مشاعرہ کہتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں معلوم کہ مشاعرے کے ذریعے کیسے جہاد ہوتا ہے۔ ایک جہاد ہوتا ہے جو شاعر کرتا ہے اور اپنی پوری زندگی کرتا ہے، اور وہ اپنی شاعری کے ذریعے جہاد کرتا ہے، اس لیے جہاں شعر پڑھتا ہے، جہاں وہ اس کا میدان ہوتا ہے جہاد کرنے کا، اس کو کہتے ہیں مشاعرہ۔ تو جہاد تو اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، مشاعرہ کس کی راہ میں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ زیادہ تر شعراء تو اللہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، زیادہ تر شعراء تو اللہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اس کی جنت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اس کی حوروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو پھر یہ شعراء کس کی شان میں جہاد کرتے ہیں، کس کی طرف سے لڑتے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ شعراء حضرت علی کی طرف سے جہاد کرتے ہیں۔ ابھی سمجھ ہی میں نہیں آیا تو بابا ہوئے گی کیوں؟ ابھی تو موضوع ہی نہیں شروع ہوا، تو ابھی تو کسی کے سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ ہوگا کیا۔ تو شعراء جو ہیں وہ علی کی نصرت میں آگے بڑھتے جاتے ہیں لڑتے ہوئے۔ اب یہ لڑائی بہت مشکل ہے، اس لیے کہ مجمع میں سبھی بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے بھی اور پرائے بھی، اور لڑنا ہوتا ہے، جنگ کرنا ہوتا ہے، جہاد کرنا ہوتا ہے، گویا تلوار چلانا ہوتی ہے، اور پھر قتل عام بھی کرنا ہوتا ہے، تاکہ مولا علی پکار کر کہیں کیا جہاد کیا تو نے میری شان میں، کیا میری نصرت کی ہے۔ پھر ادھر سے شاباش بھی ملتی ہے۔ دیکھیں جہاد کے میدان میں رسول اللہ آ کے کبھی یہ نہیں کہتے خوب لڑے، لیکن مشاعرے میں جو شعراء علی کی نصرت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تو مولا علی خواب میں آ کے کہتے ہیں بھئی خوب جہاد کیا، ہماری طرف سے تمہارے لیے انعامات ہیں، ہم تمہیں انعام دیں گے۔
تو یہ لڑائی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اور پھر جب شاعر کوئی بہت بڑا ہو، مشہور ہو، اور تمام مسلک کے لوگ اس کو بڑا سمجھتے ہوں، احترام کرتے ہوں، تو ایسے موقع پر یہ سوچ کے شاعر ذرا سا دبتا ہے کہ اگر ہم کسی ایک کا فیور کریں گے تو کچھ لوگ خلاف ہو جائیں گے تو ہماری مقبولیت میں کمی آ جائے گی۔ یہی اس کا جہاد بن نفس ہے کہ وہ یہ طے کر لے کہ ہمیں حکومت کی پرواہ نہیں، بادشاہ کوئی ہو، عوام کوئی ہوں، مشاعرے میں کوئی لوگ بیٹھے ہوں، ہمیں علی کے لیے لڑنا ہے۔ ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ بعد میں کیا ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مشاعرے میں غزل پڑھی جاتی ہے۔ غزل کے معنی ہیں عشق و محبت کی باتیں کرنا، وہاں گنجائش بھی نہیں ہے۔ اب ان شعراء کا کیا کہنا کہ جہاں عشق و محبت سننے لوگ آئے ہوں کہ مزے مزے کی غزلیں سنیں گے، وہاں لڑائی چھیڑ دے شاعر، جہاد شروع کر دے، تو یہ وہ کارنامے ہیں ان شعراء کے جو مجاہد شعراء تھے۔ اس میں سب سے پہلا نام ہے میر تقی میر کا، جو اردو کے سب سے بڑے غزل گو شاعر کہے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے مشاعرے ہوتے، آج سے 200-250 برس پہلے بادشاہ بھی مشاعرے سننے آتے تھے، اور سبھی سن رہے ہیں، کسی مشرب کا ہو، کسی مسلک کا ہو، کسی عقیدے کا ہو، سبھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایک بار میر تقی میر شمشیر برہنہ بن گئے، تلوار کھینچ لی، اور انہوں نے غزل شروع کی۔ غزل پڑھ رہے ہیں، دیوان چھپا ہوا ہے، اس میں غزلیں موجود ہیں، میں ایک ایک کر کے ان کی غزلیں سناتا ہوں۔ آپ سوچئے گا کہ 250 برس پہلے جب انہوں نے یہ غزلیں مشاعرے میں پڑھی ہوں گی تو مشاعرے کا کیا عالم ہوا ہوگا، کیا منظر رہا ہوگا۔ پڑھتے پڑھتے ایک بار ایک غزل چھیڑ دی میر تقی میر نے بھرے مجمع میں، دہلی کے مجمع میں، جہاں حالات سازگار نہیں تھے، مجمع اپنا نہیں تھا، بادشاہ اپنا نہیں تھا۔ انہوں نے نگاہیں ٹیڑھی کر لیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم جس کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم مشاعرے میں وہی کہیں گے، کوئی مانتا ہو یا نہ مانتا ہو۔ جو معتقد نہیں ہے علی کے کمال کا، ہر بال اس کے تن پہ ہے موجب وبال کا۔ جو معتقد نہیں ہے علی کے کمال کا، ہر بال اس کے تن پہ ہے موجب وبال کا۔ عزت علی کی، قدر علی کی بہت ہے دور، مورد ہے وہ ذوالجلال کے عز و جلال کا۔ پایا نبی نے جا کے علی کو کچھ اس جگہ جس جانا تھا لگاؤ گمان و خیال کا۔ پایا نبی نے جا کے علی کو کچھ اس جگہ جس جانا تھا لگاؤ گمان و خیال کا۔ فکر نجات میر کو کیا مدح خواں ہے وہ اولاد کا علی کی محمد کی آل کا۔ جو معتقد نہیں ہے علی کے کمال کا۔ پڑھتے پڑھتے ایک بڑا مشاعرہ تھا، اور قلعے میں مشاعرہ تھا، اور بادشاہ بیٹھا ہوا مشاعرہ سن رہا تھا۔ ایک بار وہ زمانہ تھا کہ جب دوست کو یار کہتے تھے، اب بھی کبھی کہتے ہیں اما یار کیا کہتے ہو، دوست کو یار کہتے ہیں نا، کسی کا بھی دوست ہو یار کہتے ہیں نا۔ نہیں سن رہے ہیں آپ، مشاعرہ سمجھ نہیں رہے ہیں، یہ جہاد سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ علی کی راہ کا جہاد ہے۔ تجھے تو یار اپنا یوں تو ہم ہر بار کہتے ہیں،